السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماضی میں کراچی میں ہونے والی کرسمس کی تقریبات کی یادیں اور باتیں سنائیں گے۔ کراچی میں یوں تو بہت سے چرچ تھے، لیکن صدر کے علاقے میں بنے ایک بہت بڑے اور خوبصورت سینٹ پیٹرک چرچ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں خصوصاً اتوار کو صبح کے وقت بہت رونق ہوتی تھی، کیونکہ اس دن خصوصی عبادت ہوتی تھی۔ مقامی مسیحی مرد خواتین خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ہوتے تھے۔ اس روز کم آمدنی والے عیسائی بھی صاف ستھرا لباس پہن کر اس عبادت میں شریک ہوتے تھے۔ چرچ کی بہت ساری سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایک چبوترے پہ پہنچتے تو وہاں سامنے ہی بی بی مریم کا سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک مجسمہ تھا، جس کے دونوں طرف فرشتوں کے مجسمے اور سر کے اوپر ایک صلیب تھی۔ یہاں سے گزر کر جیسے ہی بڑی بڑی محرابوں والے مرکزی ہال میں داخل ہوتے تو وہاں ایک پاکیزہ سا ماحول نظر آتا۔ پورے ہال میں ایک ترتیب سے 20 بینچیں لگی ہوئی تھی اور وسط میں سے ایک راہداری ہال کے دوسرے سرے تک جا نکلتی تھی، جہاں بڑے پادری یا بشپ کے بیٹھنے اور تقریر کرنے کے لیے ایک اونچی میز اور ڈائس کا انتظام ہوتا تھا۔ اس ہال میں بھی جا بجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے مجسمے دیواروں پر نصب تھے۔ عبادت کے دوران بچے اور خواتین ایک کورس کی شکل میں اونچی آواز سے خداوند یسوع مسیح کی شان میں گیت گاتے تھے۔ پادری تقریر کرتے اور اس دوران کچھ لوگ عرق گلاب حاضرین محفل پر چھڑکاؤ کرتے تھے، جس سے ایک دل فریب سی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی۔ اس دوران باہر خوانچہ فروش بھی آ کر سڑک پر کھڑے ہو جاتے اور بچے ان سے کھانے پینے کی چیزوں کی خریداری کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی میلاد کی تقریب میں اور دیگر مذہبی تقاریب میں عرق گلاب حاضرین پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ کراچی میں کرسمس کا تہوار بڑے جوش اور جذبے سے منایا جاتا تھا۔ عام لوگ اس کو بڑا دن بھی کہتے تھے۔ کرسمس سے پہلے کی رات گرجا گھروں میں آدھی رات کی عبادت ہوتی تھی، جو یسوع مسیح کے آنے کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ تاہم کرسمس کے دن بھی لوگ عبادت کے لیے گرجا گھر جاتے تھے۔ بچے صبح صبح نئے کپڑے پہن کر گھر والوں سے پیسے لے کر باہر نکلتے اور اسی مقصد کے لیے لگے ہوئے ٹھیلوں اور دکانوں سے اپنے مطلب کی چیزیں خریدتے۔ دوستوں کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کیا جاتا تھا۔ گھروں میں طرح طرح کے مزیدار پکوان بنتے، جو پڑوسیوں میں مٹھائیوں اور ڈبوں کے ساتھ بھجوائے جاتے تھے، جیسا کہ ہمارے ہاں عید کے دن ہوتا ہے۔ اب جواب میں مسلمان پڑوسی بھی ان کو کرسمس کی مبارکباد دیتے تھے اور ان کے ہاں مٹھائی بھیجتے تھے۔ دن ڈھلے اکثر لوگ اپنے خاندان کے ہمراہ تفریحی مقامات مثلاً کلفٹن، فیرر ہال اور چڑیا گھر جاتے تھے اور شام دیر گئے گھروں کو لوٹتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان چوک میں اداکارہ روزینہ کی خالہ کا گھر تھا۔ روزینہ تو یہاں سے شفٹ ہو چکی تھی، مگر ان کی بہن راحیلہ غالباً صدر میں رہتی تھی۔ وہ اپنی خالہ کے لیے کرسمس اور نیو ایئر پر کیک لایا کرتی تھی۔
ہاں، رات کو صدر کے علاقے میں کرسمس کا ایک بہت بڑا جلوس نکلا کرتا تھا جو لکی اسٹار چوک سے شروع ہو کر مینسفیلڈ اسٹریٹ سے ہوتا ہوا کلارک اسٹریٹ تک جاتا تھا۔ جلوس میں خوبصورت سرخ لباسوں میں ملبوس اور سفید پی کیپ لگائے ایک بڑا بینڈ آگے آگے کرسمس کی دھنیں بجاتا ہوا چلتا تھا۔ سر بتانے والے اوراق انہوں نے ایک خاص کمانی کے ذریعے اپنے آلات موسیقی پر نصب کر رکھے ہوتے تھے، جن پر روشنی کے لیے ننھے ننھے بلب جلتے رہتے تھے جو ان کے یونیفارم کی جیبوں میں رکھی ہوئی بیٹری سے منسلک ہوتے تھے۔ درجنوں کے حساب سے جگنوؤں کی طرح روشن یہ بلب ایک بڑا ہی عجیب اور محصور کن نظارہ پیش کرتے تھے۔ ان کے پیچھے عیسائی مرد سیاہ سوٹوں میں اور خواتین خوبصورت رنگ برنگے فراقوں میں ملبوس ایک خاص ترتیب سے کرسمس کے گیت گاتے ہوئے آہستہ آہستہ جلوس میں چلتے تھے۔ بیچ میں مشنری اسکولوں کے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے سے بینڈوں کی دھنیں بجاتے ہوئے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے۔ اوپر بالکونیوں میں کھڑی خواتین جلوس پر گلابوں کی پتیاں نچھاور کیا کرتی تھی۔ ٹرکوں پر کھڑے ہوئے درجنوں لوگ سانتا کلاس کا سرخ لباس زیبتن کیے اور پھندنے والی سفید ٹوپی پہنے سڑک پر جلوس دیکھتے ہوئے بچوں کی طرف ٹافیوں کی تھیلیاں اور چھوٹے چھوٹے کھلونے اچھالتے تھے۔ قافلے کے آخر میں اونٹ گاڑیوں اور ٹرکوں میں سوار دیسی مسیحی ہوتے تھے جو ڈھولک اور ہارمونیم کے ساتھ پنجابی یا اردو میں خداوند یسوع مسیح کی شان میں قصیدے بیان کرتے اور ان کے لیے بآواز بلند گیت گاتے چلے جاتے تھے۔ اس جلوس کو دیکھنے کے لیے بلا تفریق سارے ہی فرقوں اور مذاہب کے لوگ آتے تھے، جیسا کہ ہمارے ہاں محرم کے جلوس میں بھی ہوتا تھا، اور سڑک کے دونوں اطراف کھڑے ہو کر جلوس کو خوش آمدید کہتے اور تالیاں بجاتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں تھا، لوگ ہنسی خوشی کرسمس کی اس مرکزی تقریب میں اپنی شرکت کا احساس دلاتے تھے۔ یہ تقریب کوئی 2 گھنٹے جاری رہتی اور پھر جلوس منتشر ہو جاتا اور لوگ ہنستے کھیلتے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ مسیحی برادری کو بھی اپنی روایت تبدیل کرنا پڑی تاکہ وہ پاکستانی معاشرے میں پوری طرح مدغم ہو جائے۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کو محسوس کر کے انہوں نے اپنے ناموں کی ساخت بھی بدل لی تھی اور انگریزی ناموں کی جگہ اپنے بچوں کے لیے مسلم ناموں سے ملتے جلتے عربی یا فارسی کے نام اس احتیاط سے منتخب کیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ عمومی لباس میں بھی بہت تبدیلیاں آئی۔ گوا کے عیسائیوں کے برعکس یہاں رہنے والے مسیحی باشندوں نے مکمل طور پر پاکستانی لباس اپنا لیا اور خواتین نے بھی اسکرٹ اور فراق کے بجائے شلوار قمیض اور دوپٹہ استعمال شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہو گیا کہ جب تک کوئی اپنے بارے میں خود نہ بتائے اس کو الگ شناخت کرنا مشکل تھا۔ پاکستان کی مسیحی برادری کے لوگ مجموعی طور پر پاکستانی معاشرے میں گھل مل گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو مذہب سے بالا تر ہو کر سچا اور محب وطن پاکستانی ثابت کیا۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان کی عدلیہ، انتظامیہ، شعبہ تعلیم، سیاست اور فنون لطیفہ میں نام کمایا بلکہ حکومت میں بھی اونچے عہدوں پر رہ کر کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ہر میدان عمل میں عظیم الشان مثالیں قائم کر کے حکومت سے تمغے اور توصیفی سندیں بھی حاصل کی۔ کچھ تو پاکستان کی مسلح افواج میں بھی گئے اور اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئے۔ ان میں سے 2 ایئر وائس مارشل ایرک اور مائیکل جان کے علاوہ
تین مسیحی افسر ایئر کموڈور کے عہدوں تک جا پہنچے۔ سب سے بڑھ کر 65 کی جنگ کے ہیرو اور بیک وقت ستارہ جرات اور تمغہ جرات پانے والے گروپ کیپٹن سیسل چودھری کو بھلا کون بھول سکتا ہے۔ وہ پاکستان کے بہت بہادر اور جرری آفیسر اور قوم کے عظیم ہیرو تھے۔ اسی طرح پاکستان آرمی اور نیوی میں بھی مقامی عیسائی انتہائی اعلیٰ عہدوں یعنی میجر جنرل اور ایڈمرل تک پہنچ گئے تھے۔ اعلیٰ عدلیہ میں چیف جسٹس کارنلیس نے اپنی بے لوث اور بہترین خدمات کے جھنڈے گاڑے۔ ان کی سادگی، ذہانت اور تاریخی فیصلوں کو آج بھی عدلیہ میں بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی ہوٹل کے ایک کمرے میں ہی گزار دی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں ان کا نام بہت احترام کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ فنون لطیفہ میں اے نیئر، ایس بی جان، آئرن پروین اور بینجامن سسٹرز کو کون بھلا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی خوبصورت آوازوں کا جادو جگا کر کئی برس تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ کھیلوں کے میدان خصوصاً کرکٹ میں والیس میتھائس وغیرہ نے اپنا لوہا منوایا۔ غرض یہ کہ کراچی کی مسیحی برادری نے ہر میدان میں پاکستان کی خدمت کی اور ملک کی ترقی میں بھرپور حصہ لیا۔ ساری قوم کو ان کی خدمات پر فخر ہے۔ شکریہ۔